السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لحضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رنگت بدل نہ جائے کہیں آفتاب کی، رنگت بدل نہ جائے کہیں آفتاب کی، تعریف کر رہا ہوں رسالت مآب کی۔ جب سے کھلا ہے لب طلحہ پہ نام مصطفیٰ، خوشبو سی آ رہی ہے منہ میں گلاب کی۔ چھوڑو تذکرہ ترقی اغیار کا دوستو، بات کرنے لگا ہوں علم بردار انقلاب کی۔ انتہائی واجب القدر سامعین مکرم، مسند انصاف پہ جلوہ افروز علماء کرام، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ذات مسعود کو علم بردار انقلاب کے عنوان سے پیش کرنے چلا ہوں، سامعین محترم، اس ذات بابرکت کو اللہ رب العزت نے دنیا کی طرف تاجدار کائنات بنا کر مبعوث کیا تھا کہ جب عرب کی سرزمین کے اوپر انسانیت ذلت کی پستیوں میں جا گری تھی، انسانیت کے نزدیک انسانیت کوئی شے نہ تھی، انسانیت کے لبادے سے باہر آ چکی تھی، تو اس وقت رب کائنات نے تاجدار کائنات بنا کے آمنہ کے لال کو بھیجا۔ مطلب اس بات کا یہ ہوا کہ جیسے سر پہ چڑھنے والا تاج کسی بادشاہ اور اس کے متعلقین کی عزت کا ضامن ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طرح رب کائنات نے انسانیت کو ذلت کی پستی سے اٹھا کر عزت کی اوج سریا پہ پہنچانے کے لیے آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے لخت جگر کو تاجدار کائنات بنا کے بھیجا۔ گویا میں تفاؤلاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ آمنہ کے لال کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے ضامن عزت بنا کے بھیجا ہے۔ اگر عام تاجدار کائنات کو علم بردار انقلاب کے طور پہ پیش کروں تو اس کو سمجھنے کے لیے، آقا کے انقلابات کو جاننے کے لیے تاریخ کے ان جھریکوں کو دیکھنا پڑے گا، ان شب و روز میں جانا پڑے گا کہ جب ماں کو تھپڑ مارنا انسانیت کے نزدیک جرت کا مظاہرہ ہوا کرتا تھا، جب باپ کے سامنے زبان چلانا یہ مردانگی کی علامت سمجھی جاتی تھی، جب عورت کو پیر کی جوتی سمجھنا باعث افتخار سمجھا جاتا تھا، تو تاجدار کائنات علم بردار انقلاب بن کر آئے ہیں۔ آمنہ کے لال نے پھر وہ انقلاب دنیا میں برپا کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ کے نبی نے علم بردار انقلاب نے دنیا میں کوئی ایک انقلاب نہیں بلکہ لا ختم ہونے والا انقلابات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ ان انقلابات کو دیکھنا ہے تو گویا میرے آقا نے جو انقلاب برپا کیے ہیں اس میں سب سے پہلا انقلاب عقیدہ توحید کا انقلاب تھا، اس میں دوسرا انقلاب انسانی وحدت اور اخوت کا انقلاب تھا، اس میں تیسرا انقلاب عورت کی عزت عرفی کی بحالی کا انقلاب تھا۔ الغرض یہ تمام قوانین ہیں، یہ تمام عنوانات ہیں جس پہ آمنہ کے لال نے انقلابات برپا کیے ہیں۔ میں کس کا تذکرہ کروں؟ صرف ایک کا تذکرہ کرتا ہوں کہ میرے آقا نے جب عقیدہ توحید کے انقلاب کو برپا کیا، اس سے قبل دنیا کیا تھی؟ کسی کے گھر میں بت تھا، کسی کی دکان میں بت تھا، ہر ایک بتوں کے سامنے جھکا پڑا تھا۔ کسی نے سورج کو معبود بنا رکھا تھا، کوئی آگ کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کے سامنے جبی ٹکا رہا تھا کہ ایسے وقت میں آمنہ کا لال علم بردار انقلاب بن کے آیا اور اس نے توحید کا وہ ڈنکا بجایا ہے، توحید کا وہ پرچم لہرایا ہے کہ چار دانگ عالم میں توحید کی صدا ایسی گونجی ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا کہ اللہ کے نبی نے اس زمین کے اوپر بوادٍ غیر ذی زرع کے اوپر توحید کا پرچم لہرایا ہے، جو کاشت کے اعتبار سے بھی بوادٍ غیر ذی زرع تھی، توحید کے اعتبار سے بھی بوادٍ غیر ذی زرع تھی۔ وہاں پہ جب علم بردار انقلاب نے انقلاب برپا کیا ہے تو اس وقت دیکھنے میں انسانیت کیوں نظر آتی تھی؟ کسی کی طرف نگاہ اٹھتی تھی تو نظر آتا تھا کہ کسی نے عجیب عجیب نعرے بلند کر رکھے تھے۔ کوئی کہتا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی صدا گونج رہی تھی، تو کہیں پر کچھ لات و منات و عزا کے پجاری نظر آ رہے تھے۔ ایسے میں کائنات کے اندر علم بردار انقلاب نے ایک نعرہ بلند کیا، انما الہ
الہکم و الہ واحد کہ میرا تیرا معبود ایک ہے، جبھی ٹکانی ہے تو اس کے آگے ٹکا۔ کفر نے یہ بات سنی، مشرک نے یہ بات سنی، سٹ پٹا کے کہنے لگا، ارے کیا نعرہ لگا دیا، کیا نعرہ لگا دیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ محمد کیا بات کہتا ہے، ایک کو مان لے، ہو نہیں سکتا۔ آقا فرمانے لگے، علمبردار انقلاب نے رد کرتے ہوئے فرمایا، افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم اف لکم اف لکم۔ ارے تف ہے تم پر کہ تم جبھی ٹکاتے ہو اس کے آگے جو خود تخلیق کرتے ہو، اس کے آگے جبھی کیوں نہیں ٹکاتے جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ یہ بات سن کے ہٹ درمی پہ کفر اترا ہے اور کفر نے نعرہ لگایا، انت ساحر انت مجنون، تو پاگل دیوانہ ہو گیا۔ رب کی ربوبیت جوش میں آئی ہے اور آمنہ کے لال علمبردار انقلاب کی داعی توحید کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا، ما انت بنعمت ربک بمجنون ولا انہ لقول رسول کریم۔ اور پھر ایسی اللہ کے نبی کا انقلاب برپا ہوا کہ اسی مشرکانہ عقائد رکھنے والوں کے درمیان سے وہ توحید کے داعی اٹھے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وہ ایسے توحید کے رکھوالے بنے کہ توحید کے مخالف جب سامنے آئے تو بنیان مرصوص بن کے کھڑے ہو گئے اور ببانگ دہل اعلان کر دیا، توحید کی امانت ہے سینوں میں ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔